حسین یہ ہل نہ سکے گا حسین، کچھ نہ کر سکے گا حسین. لیکن شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی کٹا ہوا چھدا ہوا، تمام جسم نازنی کٹا ہوا چھدا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے. یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. پڑھے یہ سب کہیں، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. حسین ہے، حسین ہے، نبی کے دل کا چین ہے. یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے. یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے. کی ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. کہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شقی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے. غضب ہے تیغِ دو سر، وہ تیغ جس کے دو منہ یعنی ذوالفقار کی بات ہو رہی. غضب ہے تیغِ دو سر کی ایک ایک بار پر، غضب ہے تیغِ دو سر کی ایک ایک بار پر. اٹھی سزائے عالمہ زبان شرق غرب سے. یہ کوئی اور نہیں، یہ وہی ذات ہوگی. کون؟ جو علی کا لال ہے، نبی کا نواسا ہے، فاطمہ کا دودھ پی کر آیا ہے. زمانہ پکار اٹھا شرق غرب سے، آواز آنے لگی یہ کوئی اور نہیں، یہ بالیقین حسین ہے. بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. دیکھیں دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے. دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے. کہ جس کے دب دبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے. کہ جس کے دب دبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے. حبیب مصطفیٰ ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ. حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ. جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. حسین ہے، حسین ہے، نبی کے دل کا چین ہے. آخری شعر. ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے. پوری تیاری کے ساتھ 22,000 لشکر آیا تھا، پوری تیاری کے ساتھ. یہاں امام لڑنے نہیں آئے تھے، انہوں نے بلایا تھا، وعدہ نبھانے آئے تھے.
لیکن دیکھیں امام پاک کا تیور ہمارے لیے کون کافی ہے، ذرا دیکھیں گے. ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین ادھر فقط امام ہے، ادھر ہے دشمنان دین ادھر فقط امام ہے. مگر عجیب شان ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے. مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. حسین ہے، حسین ہے. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جس نے سب کچھ کھو کر پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین. جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین. جس میں ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین. جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا. خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. کلمہ توحید ہے تیری شہادت یا حسین. تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت یا حسین. تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت یا حسین. اسلام کو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم سے مسلمان نہیں، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. ایک ساتھ بولو یار، میرے ساتھ بولنا. انسان کو بیدار تو آپ سب بھی ایک ہاتھ پتا تو چلے، اے امام ہم یہاں ہیں آپ کے لیے. آج بھی حسینی زندہ ہے. اے اسلام پر آج جائے ہم حسینی بن کر نچھاور ہو جائیں گے. اسلام انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. میں چلتا ہوں، میں چاہتا ہوں سب کو سمیٹ دوں. آؤ مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں چلے. مسلم بن عقیل آپ کو پتا ہے، کبھی سوچا ہے تنہا کیوں گئے؟ تنہا کیوں گئے؟ امام 72 کے ساتھ. اے مسلم تم تنہا، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ، محمد ابراہیم کے ساتھ تنہا کیوں گئے؟ بات یہ ہے تنہا اس لیے بھیجا، میں نے مطالعہ کیا، میں نے 2 کربلا پائی. میں نے 2 کربلا پائی، ایک حسین کی کربلا، ایک مسلم کی کربلا. حسین کی کربلا وادی نینوا ہے، مسلم کی کربلا کوفہ ہے. کوفہ آؤ بتاؤ شیر سے آپ سمجھو گے کیوں گئے تھے؟ لڑ گیا ہے جو تنہا لشکر حسین ہے، لڑ گیا ہے جو تنہا حیدر حسین ہے. 2 حیدر بھی ہیں، 2 حیدر بھی ہیں.
ایک علی کا حیدر وہ حسین، ایک حسین کا حیدر مسلم بن عقیل. دو حیدر ہیں، ایک علی کا حیدر وہ حسین، ایک حسین کا حیدر وہ مسلم بن عقیل لڑ گیا ہے. جو تنہا حیدر حسین ہے، ایک مسلم میں دیکھو لشکر حسین ہے. اسی لیے تنہا گئے تھے کیونکہ اکیلے مسلم امام حسین 72 کو لے کے گئے. اے مسلم آپ تنہا کیوں گئے؟ امام سے پوچھو. مسلم کہیں گے امام سے پوچھو. عرض کیا اے امام اکیلے کیوں بھیجا؟ کہا اکیلے مت دے، یہ اکیلا 72 کے برابر ہے. 72 کے برابر ہے، یہ اکیلا 72 کے برابر ہے. ایک مسلم میں دیکھو لشکر حسین ہے. بھیجا تھا امام نے تنہا اس لیے بھیجا تھا، امام نے تنہا اس لیے. ایک مسلم میں 72 خنجر حسین ہے. ایک مسلم میں 72 خنجر حسین ہے. آپ کہوں گے لفاظی ہو رہی، نہیں میں ثابت کرتا ہوں. جب امام مسلم کو شہید کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے لشکر آیا 70 سے 80 کتنے 70 سے 80 لوگ آئے. اے مولا کائنات، اے مشکل کشا، اے خیبر شکن، اے شاہ زمن، میں نے دیکھا تھا جب آپ نے در خیبر اکھاڑا ہے، جب کوئی اکھاڑ نہیں پا رہا تھا، نبی نے آپ کو بلایا. وہ بند کر دے کولر. نبی نے آپ کو بلایا اور کہا اب میں اس کو بلاؤں گا جو اللہ کا حبیب، نبی کا حبیب. اللہ اس سے محبت کرتا ہے، نبی اس سے محبت کرتے ہیں، علی بھی ان سے محبت کرتا ہے. نہ اللہ اور نبی سے علی محبت کرے اور علی سے اللہ اور رسول محبت کرے. اس کو بھیج رہا. آئے ہیں، در خیبر اکھاڑا ہے. جب پھینکا ہے تو زمانہ پکار اٹھا. یہ پھینکنے والا معمولی ذات نہیں، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدائے نام علی، حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم سے کگے سے کے سگے کوئے شیر یزدانم. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اب دیکھیں لطف کی بات دیکھیں. جب پھینکا اس در خیبر کو 70 سے 80 آدمی اٹھا نہ پا رہے. در خیبر کو 70 سے 80 آدمی لگے اٹھانے کے لیے. یعنی جو حیدر ہوگا اس کے اندر نبی کا خون ہوگا، جو علی والا ہوگا. علی میں طاقت ہے 70 سے 80 آدمی کو کھاڑ کر پھینکے ایک ہی ہاتھ سے اٹھایا تھا. 70 سے 80 آدمی اٹھا نہ پائے. اور ادھر دیکھا کوفہ میں 70 سے 80 آدمی مسلم بن عقیل سے لڑنے آئے. اور میں نے جب پڑھا مطالعہ کیا ادھر جس طرح حیدر نے در خیبر کو کھاڑ کر پھینکا تھا، اسی طرح مسلم بن عقیل نے ان 70-80 کو کھاڑ کر پھینکا. تو پتا چلا حیدر وہ ہوتا ہے 70 سے 80 آدمی اس کا مقابلہ نہ کر سکے ایک ہاتھ سے. تو پتا چلا جو 70 سے 80 کو کفار کو اکھاڑ کر پھینکے اسلام کے لیے جائے، وہ اللہ کا محبوب، وہ اللہ کا دوست، وہ نبی کا محبوب. تو پتا چلا جس طرح
علی اللہ کے محبوب دوست ہیں، اسی طرح مسلم بن عقیل اللہ کے محبوب دوست ہیں۔ مسلم بن عقیل گئے، مقابلہ نہ کر پائے یہ لوگ، اس لیے اکیلے بھیجا تھا، جانتے تھے نا امام پاک کس میں کتنی طاقت ہے۔ آؤ مدینہ سے رخصت ہوئے تھے، مولا حضرت امام پاک مکہ شریف آئے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ حج کو کیوں چھوڑ دیا، حج کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ امام پاک جو 25 حج پیدل کرنے جائیں، سواری ہو پھر بھی سواری پہ نہ بیٹھیں، سواری ساتھ ساتھ وہ پیدل۔ کسی نے پوچھا اے امام، جو حج کے لیے اتنی مشقت کریں، پیدل جائیں، آج کعبے کا حج نہیں کرو گے؟ آج طواف نہیں کرو گے؟ مقام ابراہیم پر نماز نہیں پڑھو گے؟ حج اسود کو نہیں چومو گے؟ صفا مروہ کی پہاڑی پر نہیں دوڑو گے، سعی نہیں کرو گے؟ مینا کی پہاڑی پر جا کر شیطانوں کو نہیں مارو گے؟ قربانی نہیں کرو گے؟ آخر کیوں جو حج کے لیے پیدل چل کے آئے، آج وہ حج کے موقع پر حج نہ کرے، چھوڑ کے جائے؟ ہم عقل والے جن کے پاس دماغ ہے وہ اندھے ہو گئے، کہنے لگے ایسی کیا بات تھی جو جانا ضروری تھا؟ کہا پہلے یزید کو سنو تب سمجھ میں آئے گا کیوں ضروری تھا۔ یزید پلا ہے اپنی اماں کے گھر، اس کی اماں عیسائیہ، پیدا بھی اماں کے گھر ہوا، ہاں باپ نانا عیسائی، والد تو امیر معاویہ تھے، لیکن جب پیٹ میں تھا یزید اسی وقت طلاق دے دیا تھا، یہ اپنی اماں کے گھر ہی پیدا ہوا۔ اب امام پیدا ہوں، آقا کی گود میں آئے، سیدھے کان میں اذان ہو، الٹے کان میں اقامت ہو، فاطمہ کے دودھ سے بھی پہلے نبی کا لعاب زبان مبارک جو چوسے وہ حسین، اور ادھر یزید پلید خبیث پیدا ہو تو عطا نہ پتا ہو، یہاں نبی کے گود میں کھیلنے والا حسین، وہاں وہ عیسائی کی گود میں پلنے والا یزید، جہاں حسین قرآن پڑھے نہیں صاحب قرآن کی گود میں کھیلے، وہاں یزید بائبل انجیل وہ بھی بدلی ہوئی پڑھے، وہاں ہے حسین نبی کے کاندھے پر سوار ہو کر کھیلے، نماز میں سوار ہو، حضور اکرم کبھی کبھی اپنی سواری کرائے، کہا میرے بالم گیسو مبارک کو پکڑو، اس کو لگام بنا لو، مطلب کہنا کیا تھا؟ حضور بتاتے تھے اے حسین یہ میرا گیسو سنو، اسے صرف لگام نہ سمجھنا، میں دین ہوں اور دین کی لگام تیرے ہاتھ میں ہے، دین کی غور سے سنیں تب آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں جانا ضروری تھا۔ وہاں یزید جانتے ہو اس گھر میں ڈانس عام ہے، شراب عام ہے، کوئی محرم نہیں، بھائی بہن سب سے نکاح، جس سے چاہو زنا کرو۔ یزید نے اپنی خالہ سے نکاح کیا، خالہ سے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلی فرماتے ہیں یزید نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، اتنا لعین تھا، کھلے عام شراب پیتا تھا، شراب امام پاک نے خود دیکھا، کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا اے حسین پیو گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام پاک کو جو آفر کرے، امام نے خود دیکھا کھلے عام پیتا تھا، کہا کیوں پیتے؟ دین محمدی میں حرام ہے۔ امام نے کہا تو کہتا کیا ہے؟ دین محمدی میں حرام ہے نا تو دین عیسیٰ پہ پی لو۔ اب بتاؤ دین عیسیٰ پہ پی لو، نماز نہیں پڑھتا تھا ایک وقت کی۔ کسی نے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا ہے نماز پڑھنے میں خرابی ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی بھی بہت بڑا بدمعاش ہو، گنڈا ہو، میں کہوں بلاکاری بھی ہو، اگر نماز نہ پڑھتا ہو یہ نہیں کہے گا نماز میں خرابی ہے، کہے گا میں ہی گنہگار، میں ہی خراب، میں ہی غلط۔ وہ اتنا لعین تھا، کہتا تھا نماز پڑھنے میں خرابی، شراب پینے میں واہوائی،
ممبر پر بیٹھ کر، دمشق کی ممبر پر بیٹھ کر اس نے کیا کہا تھا حضور کے لیے، آل محمد کے لیے، کہ آج میرے وہ بدر والے بزرگ جو جنگ احد اور بدر و خندق و خیبر میں آئے تھے نا، آج وہ خوش ہوتے، کہتے ہیں اے یزید تیرے ہاتھ خراب نہ ہو، تیرے ہاتھ شل نہ ہو، تم نے تو حسین کو اور آل محمد کو مار کر ہمارا بدلہ لیا ہے، یعنی وہ کفار و مشرکین جو حضور سے لڑنے آئے تھے اس کا بدلہ لے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بات بتاؤں، جس نے مدینہ کی زمین کو پامال کیا، آج کوئی بھی کہیں کا بھی مفتی اٹھا لو، اسے پوچھو جو زمین حضور کے جسم اطہر سے لگی ہے اس کا مرتبہ کیا ہے، کوئی اس کی توہین کر دے تو کیا ہے، سب کہیں گے کافر۔ صرف اس زمین کا کیا کہوں، مدینے کے بارے پوچھ لو، مدینے کے بارے میں کیا خیال ہے، اگر کوئی کہے نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا۔ سارے مفتی یہی فتویٰ دیں گے کافر۔ اب یزید کے بارے میں آپ بتاؤ، وہ یزید جس نے مدینہ پہ فوج بھیجی، مسجد نبوی پر گھوڑے پھاندے، ممبر پر گھوڑوں نے پیشاب کیا، لید کی، مسجد نبی میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی، مسجد بتاؤ 700 صحابہ کو جنہوں نے مارا، اور بتاؤ انتہا کر دی، 1000 کنواری عورتوں کے ساتھ ریپ کیا۔ کوئی غیر مسلم بھی نہیں کرے گا، غیر مسلم بھی نہیں کرے گا، 1000 کنواری بچیوں کے ساتھ مدینہ کی۔ دل تھڑپ جاتا ہے یار، اتنا خبیث تھا، اتنا لعین تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں شیطان نے روپ لے لیا تھا یزید، شیطان تھا شیطان، اور ان لڑکیوں نے بچے بھی جنے جو ولد الزنا، کیسے شادی نہیں انہیں ریپ کیا، مسجد نبوی میں اللہ اکبر کبیرہ 3 دن تک نماز نہیں۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا میں نے سنا کہ قبر نبی سے آواز آتی تھی اذان کی، حضور اذان دیتے، اسی اذان سعید بن مسیب نماز پڑھتے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے میرے گھر میں یہ لوگ گھسے، میرے گھر میں کچھ نہیں تھا تو ان لوگ نے غصہ کر میری داڑیاں نوچ لی، داڑھی جس نوچ ڈالتے ہیں، ابو سعید خدری کے داڑھی کو نوچ ڈالا۔ مکہ کے غلاف کو جلایا ہے یزید نے، مکہ والوں کو، مدینہ والوں کو جلایا ہے یزید نے، اور اب بھی یزید کو کہتے ہو امیر المومنین۔ میں یہ کہتا ہوں جو اسے مانے امیر المومنین وہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچے کہیں میں ایماندار ہوں یا بھی نہیں۔ اب بتاؤ ایسا شخص بیٹھ گیا تھا تخت پر سازش لیے ہوئے، یا جو بادشاہ بن جائے اسلام کا، بتاؤ اگر رہ جاتا اسلام بچتا؟ جب بادشاہ شرابی ہو تو عوام شرابی نہیں ہوگی، جب بادشاہی نماز نہ پڑھتا ہو تو عوام نماز پڑھے گی، جب بادشاہی زنا کرتا ہو، ریپ کرتا ہو تو عوام کرے گی، جب بادشاہی کتوں سے کھیلتا ہو، ڈانس دیکھتا ہو، شراب پیتا ہو تو کیا مسلمان، کیا عوام نہ یہ نہ کرتی؟ ابھی جب مسلمانوں میں شرابی، کبابی، جواری، ریپس پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ علماء موجود ہیں لیکن کم، لیکن اگر بادشاہی ایسا ہوتا تو اسلام مٹ جاتا۔ اسی چیز کو بچپن سے نبی نے امام کو سکھایا تھا، اللہ نے وعدہ لیا تھا اے حسین تمہیں آزماؤں گا کربلا کی دھرتی پر، تو لوگوں یہ مت کہنا حسین پر اعتراض مت کرنا، کیوں کہتے اگر اعتراض کرو گے تو اللہ پر اعتراض ہوگا، نبی پر اعتراض ہوگا، اللہ پہ اعتراض ہوگا، نبی پر اعتراض ہوگا۔ تو امام کیوں گئے؟ یزید جو کسی چیز کو نہیں مانتا تھا، ہم عقل والے یہ سوچنے لگے کہ ارے کعبے کے طواف کو چھوڑ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ یہ تو بہت بڑی نیکی نہیں مل پائی، لیکن کعبہ کہہ رہا تھا حسین جاؤ تم میرے لیے جا رہے، مقام حجر اسود اپنے زبان حال سے کہہ رہا ہوگا اے حسین کوئی بات نہیں، تم ہمیشہ مجھے چومتے تھے، اے حسین جاؤ تیری راہوں کو حجر اسود آج چومے گا، مقام ابراہیم کی سے صدا آتی ہوگی، اے حسین مت گھبراؤ کربلا
میں خود آ کر مقام ابراہیم بنوں گا، کربلا میں یہ مقام ابراہیم خود سجدے کرے گا۔ آج صفا مروہ کی پہاڑیاں اعلان کرتی ہوگی اپنی زبان حال سے، اے حسین تیری استقامت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تیرے صبر کو سلام۔ اے حسین تم جاؤ، تیرے ساتھ صفا مروہ کی پہاڑیاں سعی کریں گی، دوڑیں گی، مینا کی پہاڑیاں کہہ رہی ہوگی، عرفات کی پہاڑیاں کہہ رہی ہوگی، حسین تم آتے تھے رکتے تھے، آدم و حوا کی یاد دلاتے تھے۔ حسین اگر تم نہ گئے نہ آدم کو یاد کیا جائے گا نہ حوا کو یاد کیا جائے گا، لیکن تین چیزیں تڑپ رہی تھی، کہہ رہی تھی اے دنیا والو حسین کو روکو، حسین کو روکو، حسین کو روکو۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ تین شیطان جو مینا کی پہاڑیوں پہ موجود ہے، جنہیں مارا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں حسین کو روکو، حسین کو روکو، حسین کو روکو۔ اگر یہ چلا گیا تا قیامت تک مار کھاتے رہیں گے، تا قیامت تک جو ہے ہم مار کھاتے رہیں گے۔ تو ساری اشیاء ان کے پاس زبان نہیں، وہ کہہ رہی تھی، سب تک رہے تھے حسین جاؤ تم ہمارے لیے جا رہے، حسین جاؤ تم ہمارے لیے جا رہے۔ آدم کی توبہ کو یاد کیا جا رہا ہے، امام پاک کی وجہ سے کشتی نوح کا ذکر ہو رہا ہے، امام پاک کی وجہ سے آج ابراہیم علیہ السلام کی آتش نمرود کا ذکر ہوتا ہے، امام پاک کی وجہ سے اسماعیل پر جو کھجولی چلی تھی آج اس قربانی کی یاد بقرعید منائی جاتی ہے، امام پاک کی وجہ سے موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، شعیب ہو، ادریس ہو، سارے انبیاء کو یاد کیا جاتا ہے، امام پاک کی وجہ سے سارے انبیاء، ساری اشیاء، شاعر اللہ کہہ رہے تھے حسین جاؤ، حسین جاؤ تم سلامت ہو۔ حسین آج کعبہ کہہ رہا ہوگا اے حسین تم میرا طواف کرتے تھے، کوئی بات نہیں، آج طواف نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، یہ سعادت کعبہ لینا چاہتا ہے، کل تم میرا طواف کرتا تھا، اے حسین آج یہ کعبہ تیرا طواف کرنا چاہتا ہے، تیرا طواف کرنا چاہتا ہے۔ امام پکار اٹھے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا، سید الواعظین یا حسین۔ میرا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے کہے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ مطلب کیونکہ لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں، اس لیے ہم امام کو ہی سامنے کر دیتے ہیں۔ پہلے ان سے بھائی ہم تک آنا، تم ان کا ہی نہیں جواب دے سکتے تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کیا کہا؟ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ سارے اقطاب جہاں کعبے کا طواف کریں، اور کعبہ جس کا طواف کرے وہ در غوث اعظم، توجہ چاہوں، وہ کس کا در؟ غوث اعظم کا در۔ تو بولو بتاؤ، جب بیٹے کا طواف، جب بیٹے کا طواف کعبہ کر سکتا ہے تو باپ کا طواف کیوں نہیں؟ جو دین ہے، جو دین ہے، جو دین ہے۔ اس لیے امام نے کہا تھا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہمارا کعبہ 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 ہے، کعبے کا کعبہ محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ قبر انور میں ہے۔ اب کعبہ دیکھ رہا تھا، کعبہ دیکھ رہا تھا، امام پاک حضور کی وہ حدیث سن رہا تھا، یاد کر رہا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین منی انا من الحسین۔ تو کعبہ کہہ رہا تھا اے رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کعبے کا کعبہ آپ ہو، لیکن حسین منی وانا من الحسین۔ آج میں اپنا کعبہ آپ کے نوازے کو بنا رہا ہوں، اس کا طواف کرنا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید الواعظین زندہ باد، شہدائے کربلا۔ تو امام گئے، کربلا کی دھرتی پر پہنچے، کوئی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں، جلدی جلدی وقت بھی ہو جائے گا۔ جب رات کا وقت تھا، صبح جنگ ہونے والی ہے،
رات کا وقت تھا. امام پاک نے سمجھایا اے میرے جانثاروں، اے میرے شہزادوں، اے میری بیویوں، اے میرے یاروں انصار، میرے بیٹوں، یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں. مجھے شہید ہو جانے دو، مجھے قربان ہو جانے دو. یہ میرے لیے آئے ہیں، مجھے جانے دو. تم پر کوئی آش نہیں آئے گا، اور میں ذمہ داری رہتا ہوں. میں حشر میں کہوں گا کہ میں نے بھیجا تھا ان سب کو. تم پر کوئی آش نہیں آئے گی. سارے جانثار بیٹھے. اب کوئی نہیں اٹھ رہا. امام نے سوچا شاید روشنی ہے، چراغ جل رہا، اس لیے بیٹھے ہیں. چلو چراغ بجھا دیا جائے. چراغ بجھا دیا گیا. سوچا اب تو کوئی بھاگے گا، چلا جائے گا. جو بہت سے ہوتے نا کہ روشنی میں اٹھتے نہیں، جہاں اندھیرا ہوا ایک بھی نہیں دکھی، جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں ہوا تھا. اب ہوا کافی دیر تک بجھا رہا. اب امام حضور نے فرمایا اے عباس چراغ جلاؤ. کبھی سوچا ہے اے امام آپ نے عباس ہی کو کیوں بلایا؟ عباس کون؟ جو شیر پر حملہ جو شکار پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو اسے عباس کہتے ہیں. اسے کبھی سوچا ہے؟ امام نے یوں کہا عباس چراغ جلاؤ. امام دنیا والوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے سب تو بھاگ سکتے ہیں لیکن جسے وفا بھی یاد کرے اسے عباس کہتے ہیں. مجھے پتا ہے سب چلے جائیں گے، عباس نہیں جانے والا. عباس نہیں جانے والا. اب عباس، حضرت عباس کے بارے میں سن لیں. اب بات آ گئی ان کے بارے میں ذکر سن لیں. عباس کون؟ جب پیدا ہوئے عباس دعائے فاطمہ کا نام ہے. عباس قمر بنی ہاشم کا نام ہے. عباس باب الحوائج کا نام ہے. جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا انتقال ہو رہا تھا، پردہ فرما رہی تھی، مولا علی کو بلا بھیجا. کہا مولا اے میرے شوہر آئے، میرے انتقال کے بعد شادی تو کرو گے نا؟ انتقال ہو رہا ہے، بیوی شوہر سے کہے اور وہی مولا علی جیسا شخص کوئی جواب دے گا؟ چپ. تو سیدہ نے کہا سنو اے میرے شوہر نامزاد، شادی کر لینا. بیوی کہہ رہی شادی کر لینا. تو کہنے لگے کیوں؟ کہا اس لیے کر لینا کسی خوبصورت لڑکی یا نازک لڑکی یا ایسے ویسے قبیلے میں مت کرنا. ایسے قبیلے میں کرنا جس کی شہرت کا چرچا ہو، کی شہرت کا چرچا ہو، اس کی بہادری کا چرچا ہو جنگوں میں. کہنے لگے ایسا کیوں؟ کہا میری آنکھوں کے سامنے کرب و بلا. میرا حسین جب کربلا میں ہوگا میں چاہتا ہوں جس سے آپ شادی کریں اس کے بچے، اس کے بیٹے میرا حسین، میرے حسین کا ساتھ دے. سیدہ نے یہاں دعا کی، وہاں دعا مستجاب ہوئی. جس سے شادی ہوئی ان کے لڑکے ہی لڑکے ہوئے تھے، لڑکی ہوئی نہیں. اتفاق سے جس سے شادی ہوئی ان کا نام بھی فاطمہ تھا. لیکن وہ اپنے کنیت سے فیمس ہوئی. نام تھا فاطمہ، کنیت تھی ام البنین، لڑکوں کی ماں. اب دیکھیں ایک کتاب ہے عرفان الحسین، اس کتاب کے حوالے سے میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جب حضرت عباس پیدا ہوئے، سیدہ فاطمہ ام البنین دیکھ رہی. حضرت عباس آنکھ نہیں کھولنا. حضرت عباس آنکھ نہیں کھولنا. مولا علی آئے، دیکھا بڑا خوبصورت ہے، یہ تو قمر بنی ہاشم لگ رہا. مطلب بنی ہاشم چاند تو بہت ہے
لیکن جو بنی ہاشم کا چاند ہے وہ عباس. مولا علی نے کہا یہ تو قمر بنی ہاشم ہے، لیکن آنکھ نہیں کھول رہے. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، آنکھ نہیں کھول رہے. میں سوچنے لگا کیا اتہاس دہرا رہا. ایک آیا تھا، کعبے میں آیا تھا، فاطمہ بنت اسد کی گود میں آیا تھا، 3 دن کعبے میں رہا تھا. اماں ہلا رہی، آنکھ نہیں کھول رہے. ابو طالب ہلا رہے، آنکھ نہیں کھول رہے. حضور جیسے آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی کو مجھے دو، میرے بھائی کو مجھے دو، میرے بھائی کو مجھے دو. یہاں امام پاک 3 دن کے بعد کہیں سے آئے. امام حسین جیسے ہی پہنچے فاطمہ ام البنین کے پاس، کہا میرے بھائی کو مجھے دو، میرے بھائی کو مجھے دو. ادھر جیسے ہی نبی سے علی کی جان ٹکراتی ہے، آنکھ کھول لیتے ہیں. ادھر جیسے ہی عباس کی حسین سے ٹکراتی ہے جسم و جان، عباس آنکھ کھول لیتے ہیں اور زمانے کو یہ بتاتے ہیں کہ علی کی طرح اے دنیا والوں، علی نبی کے لیے آیا، عباس حسین کے لیے آیا. عباس حسین کے لیے آیا ہے، عباس حسین کے لیے آیا ہے. جس طرح علی وفادار نبی ہے، اس طرح عباس وفادار حسین ہے. وفادار حسین. اماں نے کیسا پالا ہے، اللہ اکبر. بچوں کو دودھ پلاتی تھی اور کہتی تھی اے عباس تمہیں دودھ اس لیے پلا رہی کہ حسین کا ساتھ دینا. آئے آئے آئے. ایسی ماں پر ہماری ماں قربان جو تربیت دے رہی حسین کے لیے، اور کہتی تھی عباس کبھی حسین کو اپنی طرح مت سمجھنا. حسین تمہارے آقا ہے، حسین تمہارے مولا ہے. اس کی لاج رکھی. حضرت عباس نے کبھی بھی مائے پاک کا نام نہیں لیا، ہمیشہ آقا کہا، ہمیشہ مولا کہا. اللہ اکبر. کروڑوں مائے قربان ہو ام المؤمنین کی، حضرت ام البنین کی ذات پر کہ ایسا پالا ہے، وہ بھی سوتیلے بھائی کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. کبیرہ کہتی تھی عباس تم اور حسین برابر نہیں ہو سکتے، بھلے ہی تم دونوں کے باپ ایک ہیں، لیکن تمہاری ماں ایک نہیں ہے. میں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اور تیری ماں فاطمہ کی کنیز ہے. ایسا پالا ہے، ایسا پالا ہے، ایسا پالا ہے. حضرت عباس لمبردار. بتاؤں کیسے تھے؟ بہت لمبے تڑنگے. اونٹ پر بیٹھتے تھے، اونٹ پر قدم زمین پر لگتا تھا، اونٹ کی گردن پکڑ کر چارہ چراتے تھے. حضرت علی اکبر جو ہم شبیہ مصطفیٰ حضور کی طرح دکھتے تھے، جب چلتے تھے ان کے ساتھ تو گھٹنوں کے بل چلتے تھے. کسی نے پوچھا اے عباس اتنا ادب کیسے؟ کہا یہ حسین کے بیٹے، میں حسین کا غلام، اور میں کیسے ان سے بلند چلوں؟ میں نہیں چاہتا جو حضور کی طرح دکھتا ہو میرا سایہ بھی ان پر پڑھے. سب سے پہلی جنگ حضرت عباس نے پہلی مرتبہ 12 سال کی عمر میں لڑی. کیسے لڑی؟ جنگ تھی، مولا علی تھے. مولا علی نے فرمایا کون ہے علی کی اولاد جو اس فوج سے اکیلے لڑے؟ فوج سے بھی اکیلے لڑتا ہے. اکیلے لڑے. امام حسن تلوار اٹھائے آگے، کہا اے حسن. مولا علی نے فرمایا اے حسن میں نے اولاد نبی کو نہیں بلایا، اولاد علی کو بلایا ہے. مطلب تم بھلے ہی میرے جسم سے آئے ہو، میرے نطفے سے آئے ہو پاک، لیکن تم میری اولاد نہیں، محمد کی اولاد ہو. میں نے اولاد علی کو بلایا. سب سے بڑی اولاد تھی عباس. اٹھتے ہیں، پہلی مرتبہ جنگ اٹھے. کہا بابا میں قمرے بنی ہاشم ہوں، خوبصورت ہوں، بالکل مولا علی کی طرح دکھتے تھے. کہا عباس ان سے اکیلے لڑ لو گے؟ پہلی بار ان سے اکیلے لڑ لو گے اس فوج سے تو کہتے کیا ہے؟
اے بابا مجھے کبھی معاف مت کرنا اگر ان کو خیبر کی یاد نہ دلا دوں، خیبر کی یاد نہ دلا دوں۔ جب یہ تیور دیکھا ہے کہا آؤ تجھے آج علی سجائیں گے، علی سجائیں گے۔ اپنا امامہ باندھا، اپنی تلوار باندھی، بالکل علی کی طرح دکھتے تھے، ایسا لگتا تھا علی علی کو سجا رہے، علی علی کو سجا رہے۔ گھوڑے پہ بیٹھایا ہے، کہا عباس جا، عباس جا۔ گھوڑا اٹھایا، آگے بڑھے، پھر کہتے ہیں مولا علی اے غازی پلٹ۔ عباس کو غازی کیوں کہا جاتا؟ شہید کو غازی نہیں کہا جاتا۔ عباس لمبردار شہید ہوئے، لیکن آج بھی ہم غازی عباس، غازی عباس، غازی عباس کہتے ہیں، کیونکہ کسی اور نے عباس کو غازی نہیں کہا، علی نے غازی کہا تھا، مولا علی نے غازی کہا تھا۔ کہا عباس پلٹ، گھومے، کہا بابا کیا ہوا، جانے کیوں نہیں دے رہے؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ چاند ڈوب جائے، یہ چاند ڈوب جائے۔ لیکن جو تیور تھا عباس لمبردار تھا، عباس خود جانتے تھے جب تک کربلا نہیں آئے گی تب تک عباس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کہتے کیا ہے اے بابا مت گھبرائے، میں صرف ان کو طاق دوں نا، گھور دوں تو یہ مر جائیں گے۔ کو جانتے تھے موت نہیں آنے والی، جس طرح مولا علی جانتے تھے جب حضور ہجرت کی راہ چھوڑ کے گئے، جانتے تھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، آج علی کو موت نہیں آ سکتی۔ حضور نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا امانتیں بانٹنا، صبح اٹھنا امانتیں بانٹنا۔ تو عباس لمبردار وہ وفا کا نام ہے عباس۔ اب دیکھیں صبح ہوئی جنگ، میں چاہتا ہوں شہادتیں بیان کر دوں، ورنہ اگر کرامتیں اور یہ سب بیان کروں گا پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ اور دوسری بات وقت کی کمی ہے، مقابلے بہت لوگ ہو رہے ہیں، تو پھر اس سے جو ہے اس کی بات میں آپ کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ خیر تو بات یہ صبح ہوئی جنگ، آمنے سامنے۔ عمرو ابن سعد کہتا ہے یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، وہ سعد ابن ابی وقاص جو قادسیہ اور کیسر و کسریٰ کی جنہوں نے حکومت پلٹ دی ہو، اور جب دریا کے سامنے کھڑے تھے اور راستہ نہیں تھا، فوج تھی، لوگوں نے کہا اے سعد کیسے